ایک شخص کے ہمشیرہ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کو خبر ملتی ہے کہ میری ہمشیرہ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کسی شخص نے کر دی، فلاں شخص نے کر دی، وہ تحقیق نہیں کرتا، یا چلو فرض کرو اس کو اس بات کا یقین بھی ہے کہ زیادتی اسی نے کی ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ وہ اس شخص سے اپنا بدلہ نہیں لیتا، وہ اس شخص کے گھر والوں سے اپنی بہن کا بدلہ لیتا ہے۔ ایک آدمی ہے جس کی ہمشیرہ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جس نے زیادتی کی ہوتی ہے، جس پر الزام ہوتا ہے، اس کے گھر جاتا ہے اور جا کے اس کی 8 سالہ بچی کے ساتھ 4 بندے اور ملا کے زیادتی کرتا ہے۔ 8 سال کی بچی ہے یار، 4 لوگ زیادتی کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ میرے ساتھ یہ ایف آئی آر کی کاپی ہے، میں آپ کو بتاؤں ہوش اڑ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ان کی باتیں سنی تو معاشرے کے اندر اس طرح واقعات کیوں نمودار ہوتے ہیں؟ اس کی بنیادی 2 باتیں ہیں کہ اگر یہ باتیں نہ ہوتی تو معاشرے کے اندر امن و امان کی صورت برقرار رہتی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر مجرم کو سزا نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر یہاں مجرم کو سزا دی جاتی اور مظلوم جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا کہ مجھے انصاف دلایا گیا، تو وہ کبھی یہ حرکت نہ کرتا۔ اور اسی طرح جب معاشرے کے اندر ایک مجرم ہے، اس کو سزا دی جائے تو باقی لوگ بھی عبرت حاصل کریں گے کہ اگر ہم بھی اسی طرح جرم کریں گے تو کل ہمیں بھی سزا دی جائے گی۔ وہ اپنے آپ کو اس جرم سے بچاتے۔ تو معاشرے کے اندر ان 2 خرابیوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو امن و امان کی صورت ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اور لوگوں کے مال اور جان اور ان کی عزت کی حفاظت نہیں ہوتی، اور لوگ پھر جو ہے وہ اسی طرح اقدام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کو صحیح فرما دے، اور اس سے جو لوگوں کو نقصانات مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جان، مال اور عزت کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں صحیح معاشرہ عطا فرمائے، اور جو لوگ اس معاشرے کے خرابی میں ملوث ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نشانہ عبرت بنائے، تاکہ دیگر لوگ یہ محسوس کرے اور یہ جان لے کہ اگر اسی طرح صورتحال پیدا کریں گے جو لوگ، ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔